بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شجاعت و بہادری اور اعلاء کلمت اللہ کے اوپر جو انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے اگلے جمعے پر اس صحابی کا ذکر ہوگا جو اس مدرسے کا اور اس یونیورسٹی کا ایسا طالب علم تھا جس نے اپنی جان کا ایک ایک عضو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اور وہ ہستی اور وہ میرے نبی کا شاگرد اور وہ میرے نبی کا صحابی جس کا نام تھا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین محمدی کے اوپر
جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر تمام دھن ایک ایک چیز قربان کر کے قیامت کی صبح تک نمونے کے طور پر پیش ہو گئے. وہ عورتیں ہیں تو میدان میں آگے ہیں، وہ بوڑھے ہیں تو میدان میں آگے ہیں، وہ بچے ہیں تو میدان میں آگے ہیں، وہ چھوٹے ہیں تو میدان میں آگے ہیں، وہ غلام ہیں تو میدان میں آگے ہیں، وہ آزاد ہیں تو میدان میں آگے ہیں. خدا کی قسم او نوجوانوں، میرے محبوب کی صحابہ کو پڑھا کرو. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم اور طرف لگ گئے ہیں. جب میرے نبی کی صحابہ کی زندگی پڑھو گے ایسے لگے گا کہ یہ فرشتے ہیں. جب ان کے اوپر غور کرو گے تو فرشتے نہیں، وہ انسان ہیں لیکن محمد عربی کے سچے غلام ہیں. جو چلتے تو زمین پہ ہے، جو ادائیں تو فرش زمین پہ کرتے ہیں، جو سجدے تو اللہ کے زمین پر کرتے ہیں، تو جھکتے تو اللہ کے دربار میں ہے. وہ ساتھ تو میرے نبی کے کھڑے ہیں، لیکن ان کی ان اداؤں کو اللہ نے قرآن مقدس میں اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آواز آنے لگی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. او دنیا والو محمد رسول اللہ، او دنیا والو محمد اللہ کا سچا رسول ہے. سارے بولے میرے محبوب اللہ کے سچے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور دنیا والوں یہ جو لوگ نبی درلے میں، یہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معه جو لوگ میرے نبی کے ساتھ چلنے لگے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے اوپر سخت ہے. اتنے سخت. توجہ، یہاں ایک جملہ دوں گا، یہاں تو نرمیاں بیان کی جا رہی ہیں. یاد رکھنا قرآن کہتا ہے دنیا والوں کبھی کافر تمہارا دوست، بولتے نہیں ہیں، یہودی تمہارے دوست، عیسائی تمہارے دوست، اور دنیا والے جو میرے نبی کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مخالف ہیں، وہ ہرگز تمہارے دوست بن. زور سے بولیں. اور ہم لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، آئے بھیک مانگ رہے ہیں ان کے سامنے، جھولیاں پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے، پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے. توجہ، بڑا پیارا نقطہ اور جملہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن مقدس کے حوالے سے. اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں یہ جو سچے میرے نبی کے غلام ہیں، یہ جو میرے نبی کے شاگرد ہیں، جو میرے نبی کے یار ہیں، دنیا والوں اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر اتنے سخت ہیں کہ کوئی کمپرومائز
نہیں ہے، دل کے اندر ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے قرآن ہے۔ قرآن دہائی دینے لگا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے لوگوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست، بولے تو صحیح، 11واں پارہ ہے، قرآن دہائی دینے لگا ہے، اور یہ قرآن میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کے صحابہ کے سامنے، ابو بکر صدیق کے سامنے، میرے عمر فاروق کے سامنے، عثمان غنی کے سامنے، میرے علی کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے قرآن مقدس ہے دنیا والوں، لیکن ایک ایک آیت پہ عمل کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، اور ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ہمارا مسئلہ حل کریں گے، یہی ہمارے لیے ہماری ہیلپ کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یا تمہارا گمان گندا ہے یا رب کا قرآن سچا ہے؟ بولے نا، قرآن سچا ہے، تمہارا گمان بولتے نہیں ہے۔ میں کچھ سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن حق کی بات ہے وہ تو کروں گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست، سارے بولیں گے تو اگلا جملہ دو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان سے کوئی امید، ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھنا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تمہارے دوست نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگی دیکھو اور پڑھو، قرآن کہتا ہے یہی صحابہ، کیونکہ قرآن سامنے تھا اس لیے آواز آئی اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر یہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس کے اندر اتنے نرم ہے، کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، میرے نبی کی سنت کی بنیاد پر، میرے نبی کے کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اتنے نرم اتنے نرم اتنے نرم اتنے نرم کہ رحماء بینہم، قرآن کا بڑا پیارا ترجمہ کہ آپس کے اندر ٹھنڈ کے کھیر ہو گئے۔ میرے نبی کے صحابہ آپس میں اتنے، یہ غلط کہتے ہیں لوگ، فلاں کی فلاں سے لڑائی، فلاں سے فلاں، نہیں، قرآن کہتا ہے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک رحماء بینہم، آپس کے اندر نرم ہے، اتنے نرم، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے۔ آؤ ذرا حدیث میرے سامنے، ایک صحابی جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، چند صحابی شہید ہونے کے قریب ہے، ہاں زخمی ہوئے پڑے ہیں، ایک صحابی پیالہ لے کے آیا، ایک زخمی صحابی کے سامنے پیالہ ہے، پانی کا پیالہ ہے، وہ کہنے لگا میں ٹھیک ہوں، برابر والے کو دو۔ جب برابر والے کے پاس پیالہ آیا وہ کہنے لگا میں ٹھیک ہوں، اگلے کو دو۔ جب اگلے کی طرف گئے وہ کہنے لگا میں ٹھیک ہوں، میرے برابر والے کو دو۔ اسی طرح پیالہ گھوم کر پہلے کی طرف آ گیا۔ اتنا ایک دوسرے سے پیار، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان والے ساتھی کی زور سے اتنی پرواہ ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ساتھ والے کو دو، وہ اس نے کہا آگے دو، اس نے کہا آگے دو۔ جب یہ پیالہ پہلے کے پاس آیا، حدیث میں آیا ہے وہ فوت ہو چکا تھا، دوسرے کی طرف آیا، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لزکا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا، لیکن آسمان کے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے نبی کے صحابہ ایک دوسرے کے لیے کتنے
ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں کتنی محبت ہے. پھر کیوں نہ قرآن کہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ان کا ایمان اتنا تھا، ان کے دل میں اللہ اکبر، ان کے ایمان اور ان کی ادائیں میرے رب کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے ان کی اداؤں کو بھی قرآن بنا دیا ہے. ان میں سے سیدنا امیر حمزہ، سب کہہ دیں زور سے، جنگ بدر میں جوہر دکھائے، بڑے بہادر، اتنے بہادر کہ اللہ کے نبی نے امیر حمزہ کو شیر کا لقب دیا. سبحان اللہ، بڑے بہادر ہیں. بدر کے اندر کافی سارے کافر فی النار ہوئے، عتبہ فی النار ہوا، اور بڑے بڑے کافر وہاں مرے. آج احد کا میدان سجائے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد مجھے بلا رہا ہے، دل کی تمنا ہے، دل کی خواہش ہے، اللہ کے راستے میں جاؤں. آؤ ذرا سنیے گا. حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے ابا کو نہ دیکھا، اپنی زندگی میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے بابا کا سایہ اٹھا لیا تھا. یہاں ایک اور بات کروں گا، یا اللہ تیری سمدیت پہ قربان ہو جاؤں، تیری بے نیازی پہ قربان. اپنی مرضی کرتا ہے. یاد رکھنا اللہ کسی کا محتاج، سارے بولیں گے میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، جو کرے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا مقام اور شان اور مرتبہ اتنا اونچا کہ میرا ایمان اور عقیدہ پوری کائنات ایک طرف ہو، دوسری طرف آمنہ کے ذریعے یتیم سونا محمد کریم ہو. خدا کی قسم پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے سونے محمد کا مقام زیادہ ہے. میرے نبی کا شان، سارے تو بولے میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کا مقام، لیکن دنیا میں ابھی آئے نہیں. اللہ نے ابے کا سایہ، بابا کا سایہ پہلے اٹھا لیا ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام ہو، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے ہے تو میرے محبوب، لیکن بابا کا سایہ پہلے سنبھال لیا تاکہ میں اپنی مرضی دنیا میں بتا دوں کہ سمجھ میں ہوں، بے نیاز میں ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. زور سے حضرت عبداللہ کی شکل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ملتی ہے. حضور نے فرمایا چچا جی، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ابا کی یاد آ جاتی ہے. میں آپ کو دیکھ کر اپنی بابا کی وہ ساری جو یعنی وہ محبت ہے وہ دیکھ کے میں پورا کر لیتا ہوں. امیر حمزہ پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو میں جاؤں میدان میں. حضور نے فرمایا جا میرا چاچا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی، تلوار اٹھا کے میدان احد میں کود پڑے.
اور ایسے لڑ رہے تھے. علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ ایسے صفوں کے صفے چیری جا رہے ہیں. یہ وہ امیر حمزہ ہیں جب حضرت عمر آئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اسلام لانے سے پہلے قتل کرنے کے لیے, تو صحابہ میدان میں کھڑے تھے صفوں میں. تو ایک صحابی نے فرمایا امیر حمزہ جی عمر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت امیر حمزہ نے عمر کو دیکھا کہ عمر حضور کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے, تو علماء نے لکھا ہے امیر حمزہ ایسے جس طرح شیر گرجتا ہے ایسے گرج کے کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو. کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو, اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا, نمونہ اس کے حسن کو خلق محمد کا دکھاؤں گا. کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو, اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا, نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا. اگر نیت نہیں اچھی تو اسے قتل کر دوں گا, اسی کے تلوار سے سر کاٹ پر سینے پہ رکھ دوں گا. آنے دو عمر کو. آواز آنے لگی. عمر بھی بہادر تھا, امیر حمزہ بھی بہادر تھا, لیکن کفر اسلام کے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ اتنا گرجے کہ صحابہ حیران ہو گئے کہ امیر حمزہ کا طاقت کہاں سے آ گئی ہے. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے. تو آج اسی ایمانی طاقت یاد رکھنا. بندہ جو بات کرے, بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا, بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے نا دین اسلام کی تو ایمان کے بلبوتے پہ کرتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی بات مضبوط ہوگی, جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی بات کمزور ہوگی. اس لیے میں نے ابتدا کے جملے میں کہا ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہے یہودیوں سے, ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہے عیسائیوں سے, ہم نے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہے کافروں سے, ہم نے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہے ان بدھ مستوں سے, ہم نے امیدیں لگا رکھی ہے جو اللہ کے بغیر کسی اور کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں. جب صحابہ کی باری آئی تھی انہوں نے ان سے امیدیں نہیں, ان کی امید وہی تھی ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. انہوں نے کہا امید ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ امید ہے اور کسی پہ امید نہیں. آج بھی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو امید اللہ کی ذات پہ رکھنی ہوگی. قرآن کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی بات بولے تو صحیح, اتنی بات مضبوط ہوگی. جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی بات کمزور ہوگی. ایمان کی بلبوتے پر ہاں اللہ والے جب بات وہ ہے نا مجاہد جو یعنی ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں سبحان اللہ تو کافر لرز اٹھتے ہیں. ہم تو ایسی بات کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو امیر حمزہ ایمان کی مضبوطی اور بلبوتے پر میدان احد میں لڑے جا رہے ہیں, صفے کے صفے چیری جا رہے ہیں. ایک بندہ جس کا نام تھا واشی, کیا نام تھا؟ واشی, بعد میں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں آگے سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. واشی ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک خنجر تیار کرایا تھا, 2 دھاری خنجر, اور اسے اس نے زہر لگایا ہوا تھا. چھپ کے بیٹھا ہے. امیر حمزہ صفوں کو چیرتے ہوئے لڑے جا رہے ہیں. جب اس کو موقع ملا حضرت امیر حمزہ قریب آئے, پچھلی طرف سے اس وحشی نے وار کیا, زور سے چھرا گھونپا, خنجر مارا, بال سے وہ خنجر نکلا. امیر حمزہ نیچے گر گئے. اس نے سینہ چاک کیا, سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا. امیر حمزہ یہاں
جھاڑی میں جا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، کان کاٹے، انگلیاں کاٹی، پاؤں کے پورے کاٹے، کام کاٹ دیے گئے، عربی میں اسے موسلا کہتے ہیں، سارے عضو اس نے کاٹ دیے، میدان احد ختم ہوا۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ کے ساتھ 70 صحابہ اور شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ کل ملا کر کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میدان ختم ہوا، شہداء کو لایا گیا، 69 صحابہ وہ 17 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ ایمان ہے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ کہا تھا وہ صحابہ میدان جہاد میں اور میدان احد میں اور میدان جہاد میں جانیں دے رہے ہیں، اور ہم نے مسجدیں چھوڑ دی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ایمان ہے نا؟ وہ بھی ایمان تھا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ ایمان ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، شاید کچھ ہو جائے اور مر جائے، جو موت لکھی ہے وہ ملے گی۔ صحابہ سے بڑھ کر آپ کا ایمان نہیں ہے، ایمان ان کا ہے جن کے ایمان کو اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اگلے میں شفیقان والو آپ سے مخاطب ہوں، کہاں چلے گئے ہو؟ صبح کی نماز پر ایک سب بھی نہیں بنتی، قیامت والے دن کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کرونا سے ڈر گئے ہو یا موت سے ڈرے ہوئے ہو؟ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، نماز پہ نہیں آتے، وقت نہیں ہے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، کیا منہ دکھلاؤ گے؟ ارے بابا مسجد میں موت آ جائے اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے تھے میدان جہاد میں موت آئے اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہے۔ جو وقت مقرر ہے، ہاں اس چیز پہ عمل کرے، ماسک ہے، SOPs جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کا کوئی یعنی انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح آج ہم نے اللہ کے گھروں کو خالی کر دیا ہے، مدارس کو خالی کر دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے میں صبح 4 بجے بچے اٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، مسجدوں میں اٹھ کر مسجدوں میں لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے۔ خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے اور رونا آتا ہے۔ بھی آپ کے علم میں ہو، اس سال وفاق المدارس عربیہ کے تحت 1 لاکھ طلباء نے قرآن مقدس کا امتحان دیا ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ بچے قرآن کے حافظ بنے ہیں، وہ 1 لاکھ بچہ صبح 4 بجے اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، آج بند ہو گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ قرآن پڑھیں گے، تلاوتیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، درود پڑھا جائے گا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب یہ وبا ختم ہوگی۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں اس لیے اپنی مسجدیں آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، دعوے سے کہتا ہوں خدا تمہارا گھر آباد کرے گا۔ صحابہ ہائے ایسے آتے ہیں، وقت کافی آگے جا رہا ہے، میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پورا کرنا ہے، توجہ میری طرف۔ یہ اپنا رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پہلی رات ہے، حضور نے تراویح پڑھائی، میری طرف دیکھیں، صحابہ کو پتہ چلا دوسری رات اتنے صحابہ جمع ہو گئے، تیسری رات تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اللہ کے نبی تیسری رات چوتھے دن نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، آپ تو دیوانے اور مستانے ہو، آپ کو تو پتہ چل گیا ہے نا، پڑھانے والا امام الانبیاء ہو اور پڑھنے والے ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہو۔ ہاں مجھے ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، آپ تو آپ ہو، آنے والی امت کے لیے مجھے وہ ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں نماز پڑھے گی، ہم تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں آ کر اور صحابہ تو تراویح کی نماز 20 رکعت میرے نبی کے پیچھے پڑھنے کے لیے آ گئے تھے، اس لیے چوتھے دن حضور نہیں آئے۔ اس لیے دوستو
اپنا سینیٹائزر ہے، ماسک ہے، یہ ساری جائے نمازی ہیں، یہ ہر چیز اپنا پورا کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرو. خدا کا واسطہ دیتا ہوں، رب کے گھر کو آباد کرو، مسجدیں آباد کرو، مدارس آباد کرو، اللہ کا گھر آباد کرو. خدا کی قسم اللہ کے گھر کو آباد تم کرو گے، محمد کا خدا تمہارے گھروں کو آباد کرے. امیر حمزہ آؤ. آنکھیں نکال دی گئی، اللہ، کان کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، پاؤں کاٹے گئے، موسلا کر دیا گیا، ختم ہوا. صحابہ نے دیکھا 69 صحابہ اور شہید ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مجاہدین نے دیکھا امیر حمزہ، غازیوں میں دیکھا امیر حمزہ، شہداء میں دیکھا امیر حمزہ، نہیں ہے. کہاں گئے؟ ادھر ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا دیکھتی ہے؟ احد کے دامن میں ایک جھاڑی میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کی آنکھیں کوئی نہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، موسلا ہوا پڑا ہے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش ایسی پڑی ہے، ہر چیز کٹی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جا میری پھپھی صفیہ کو بلا کے آئے، اپنی بھائی کو دیکھے یہ امیر حمزہ یا کوئی اور ہے. حضرت زبیر بن عوام چلنے لگے، اوپر سے بھئی آئی محبوب، اے میرے نبی، اے زہاد چہرے والے، اے میرے محبوب، یہ تیرا چچا امیر حمزہ ہے. اللہ، حضور نے صحابی بھیجا، جاؤ میری پھپھی کو منع کر کے آؤ، آئے گی، عورت ذات ہے، بھائی کو اس حالت میں دیکھے گی، جس کا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان ہوا پڑا ہے. شہید تو ہو گئے، ظالموں نے کلیجہ بھی نکالا، آنکھیں بھی نکالی، زبان بھی کاٹی، ہر چیز کر دی گئی. اللہ اکبر. جب دوسرے صحابی بی صفیہ تک پہنچے، میری ماں بولنے لگی یہ تو ایک بھائی ہے، ہزاروں بھائی کیوں نہ ہو، محمد کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کے صحابی ہے. توجہ میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوانوں، صحابہ نے دین اسلام کے لیے جانیں دی، صحابہ نے آنکھیں قربان کی، صحابہ نے کلیجے چبوائے، صحابہ اللہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ملک سے بے ملک ہو گئے. 10,000 صحابہ کی قبر مدینے میں ملتی ہے. آئے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1,00,000 کئی ہزار صحابہ تھے، آج 10,000 صحابہ ہیں. باقی سارے صحابہ میرے نبی کا دین لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آج میرے تک، آپ تک یہ جو کلمہ پہنچا ہوا ہے یہ صحابہ کی وجہ سے ہے. آج جو میں اور آپ مومن نے الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہے، اس کے پیچھے صحابہ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. جو صحابہ میرے نبی کا دین لے کر پوری دنیا میں پھیلے، جنگیں لڑی، جہاد کیا، تبلیغ کی، جانیں دی، اور اللہ کے نبی کے دین کو ایک ایک بندے تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ، میں نے اپنے محبوب کو، میں نے اپنے نبی کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا آج اپنے چچا امیر حمزہ کے اوپر میرے نبی رو رہے تھے. اتنا روئے ایسے لگتا ہے جیسے سردی کا موسم ہو،
मूसलाधार तेज बारिश बरस रही हो और परनाले से पानी बह रहा हो, इसी तरह मेरे नबी की आंखों से आंसू है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अल्लाह अकबर मेरे नबी की तरफ देख के कहते हैं बकत ऐनुल वहक्कु बिहा बुकाऊ वमा युगनिल अगीनु अनिल बुकाऊ सलामुल्लाह अलैका फी जनानी युखालतुहा नईमुल ला यज़ूलू। क्या खुशकिस्मत अमीर हमजा तू है। लोग दुनिया से जाते हैं, किसी के ऊपर माँ रोती है, किसी पे बाप रोता है, किसी पे बेटा रोता है, किसी पे बहन रोती है, किसी पे भाई। ओ अमीर हमजा क्या खुशकिस्मत तू है, तेरे ऊपर कायनात का सरदार आमला का दुर्रे यतीम रो रहा है। अल्लाह के मेरे नबी को गम इतना है, दुख इतना है, मेरे नबी आज इतना गमगीन है, इतना गमगीन है। और सुनिएगा मेरे नबी ने फरमाया आज मुझे इन काफिरों ने इतना दुख दिया है, सुनो मैं अपने चचा के बदले में 70 काफिर मारूंगा। चचा के बदले कितने बदला कितने का लूंगा? 70 का लूंगा। आज इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा किया। मैं तू अपने चचा अमीर हमजा को देख कर अपने बाबा अब्दुल्ला की यादें ताज़ा करता था। आज ये चचा भी चला गया, बाप तो पहले दुनिया से चला गया था। ऊपर से आवाज आई महबूब तू 70 की बातें कर रहे हो, एक भी नहीं मारने दूंगा। और वही कातिल जो तेरे चचा का है वहशी, उसे भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा के मोहम्मद का गुलाम बना दूंगा। इंशाअल्लाह ये बात अगले जुमे पे करूंगा, अगर आप जल्दी आए तो। अमीर हमजा शहीद हो गए, मेरे नबी ने यानी जनाजा पढ़ाया। एक शहीद को लाया जाता, मेरे नबी जनाजा पढ़ाते, दूसरे को लाया जाता, फिर पढ़ाते। इसी तरह पहला अमीर हमजा का, लेकिन अमीर हमजा की उस मैयत को साथ रखा गया। मेरे नबी ने 70 दफा अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया। और मेरे नबी इतने गमगीन है, और आज मेरे नबी इतने गमगीन, ऊपर से आवाज आई महबूब इतना गम न कर, मैंने तेरे चचा को जितने दुनिया कायनात के शहीद हो गए हैं ना, सबके लिए सैयद शुहदा सरदार बना दिया है। और अमीर हमजा को लक़ब मिला सैयद शुहदा। जितने शहीद हैं, ये नहीं कि मेरे नबी की उम्मत के शहीद, जो अल्फाज है हदीस के उससे ये यूं मालूम होता है कि सैयद शुहदा अमीर हमजा। जितने भी शहीद हो गए, ईमान वाले जितने शहीद हैं, तमाम शहीदों का सरदार अमीर, जोर से बोले, अमीर हमजा। अर्ज करने का मकसद फिर मौजू को मैं पूरा कर लूं कि वो सहाबा है, वो मेरे नबी के गुलाम हैं, जो अल्लाह की दीन के लिए अपनी जान के नजराने दे रहे हैं। और इतना ऊंचा ईमान है, इतना मजबूत ईमान है, मस्जिदें भरी हुई हैं, मसाजिद फुल है, मदरसे असहाब सुफ़ा देखे, मैदान जिहाद देखे, जहां जहां देखे, खुदा की कसम मेरे नबी के सहाबा आगे आते हैं। आज हम नाम उनका लेते हैं, लेकिन मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते। आज वादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के घर में पढ़ोगे। हाँ, ये बीमारी से तुम्हें मौत नहीं आनी, वक्त जो आएगा उस पे मरना है। हाँ, अपना पूरा इंतजाम करो, ये मास्क है, ये सैनिटाइजर है, जो भी है हर चीज करो, लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करो खुदा के लिए। और रब की दरबार में रोना पड़ेगा, शफीटोन के रोशन ज़मीरों, अल्लाह की दरबार में रोना पड़ेगा, रब को राजी करना पड़ेगा, और रब की दरबार में गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, छोटे बड़े, अल्लाह नाराज है, अल्लाह माफ करे। हर दिन देखते हैं 10-10 जनाजे, 15-15 जनाजे। कल मैंने परसों एक जनाजा पढ़ाया, मेरे एक दोस्त कहते हैं मुफ्ती साहब कल मैंने 8 जनाजे एक दिन में पढ़े। अजीब वबा चली हुई है, बुखार से लोग जा रहे हैं। दोस्तों, मौत का कोई पता नहीं, इसलिए अपने आप को ठीक करें, सच्ची तौबा करें। हाँ, पढ़े घर में है, नमाज घर में पढ़ रहे हैं, बड़ा प्यारा है। किसी ने मैसेज कहा घरों में पढ़े हुए हैं लेकिन फिल्में फिर भी देख रहे हैं, ना गाने फिर भी सुन रहे हैं, टूटियां लगा के गाने बजाने, फिल्में ड्रामे फिर देखी जा रहे हैं। आए, इतना कुछ हो गया है।
اتنا کچھ ہو گیا ہے، ہاں سامنے موت سامنے ہے، پھر بھی نہ گانا چھوڑتے ہیں، نہ فلم چھوڑتے ہیں، نہ ڈرامہ چھوڑتے ہیں، نہ ٹک ٹاک چھوڑتے ہیں، نہ یہ واٹس ایپ چھوڑتے ہیں۔ یہ عجیب عجیب کہانیاں ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی کیا لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے۔ نوجوانوں، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے موبائلوں کو رکھو، لیکن رب کا قرآن ہو، محمد عربی کا فرمان ہو۔ رات کو سوتے ہوئے وہی سنو، رات کو سوتے ہوئے فلمیں، ڈرامے، گانے بجانے نہیں، رب کا قرآن سن کے سو، ہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج کل نوجوانوں کی موت 25 سال 30 سال 33 سال 40 سے پہلے، کہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کہیں کوئی واردات ہو رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہی حل ہے کہ اللہ کی دربار میں توبہ کرنی پڑے گی۔ ایسے نا، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ حکیم، نہ طبیب، اس کا علاج ہے تو میرے رب کے پاس ہے۔ وہ علاج کیا ہے کہ آؤ اور جھکے اللہ کی دربار میں، روئے، گڑ گڑائے، اور مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے۔ اگر ایک باپ کے سامنے بیٹا آ کر وہ رو رو کے باپ کو، ماں کو منوا لیتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ بھی دیکھتا ہے کہ بندے کرتے کیا ہے، یہ لڑتے ہیں یا روتے ہیں۔ یہ میری وبا سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یا رونے کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے تو جملہ ہی گندا بیان کر دیا نا، اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ وہ تو کون ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے اور وبا سے لڑنے والا؟ یہ تو عاجزی کرنی پڑے گی، یہ تو رونا، یہ جو مرضی ہو جائے، حق بات کہنا فرض ہے، یہ تو رونا پڑے گا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، روتا ہو یا دندناتا پھرتا ہے۔ بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، آؤ مل کر اللہ کے دربار میں روئیں۔ آج وعدہ کریں 5 وقت نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز پڑھو، خدا کے لیے ایک کلمہ طیبہ کی صبح شام تسبیح کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں باوضو رہے، وضو کرے، نماز پڑھے، انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ہم تو دور ہیں، دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔